آج ہم آپ حضرات کے سامنے دو باتیں رکھ رہے ہیں۔ پہلی بات پارا چنار کے حالات، بشہرہ کے حالات اور اس کے متعلق اصل پس منظر کیا ہے، اور دوسری بات اس پارا چنار کے بارے میں حضرت مفتی فضل ہمدرد رافضی صاحب کا درجن فریب اور کس انہوں نے کیسی جھوٹے بیان سے پس منظر کو، حقائق کو چھپا کر کام لیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بشہرہ، جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، تو بشہرہ یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا علاقہ ہے، اور ارد گرد سارے یہ اہل تشیع رہتے ہیں۔ وہ یہ کہ 10 محرم اس کے لگ کی بات ہے کہ یہاں اہل تشیع کے جو بڑے ہیں، قلندر نامی ایک گروپ ہے، ایک اور گروپ ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو چڑھائی اور دھمکی دی اور لڑنے کی پہلے سے ہی اطلاع کی کہ ہم اس دفعہ حملہ کریں گے اور بشہرہ کو تہس نہس کریں گے اور سب ہستی سے اس کو مٹا دیں گے۔ اور دھمکی دینے کے بعد وہ رکے نہیں، بلکہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے گئے اور یہ کہتے گئے کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو اس طرح آ کے ہم سے لڑ لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ جب بشہرہ والوں کو، اہل سنت والجماعت کو اس بات کی اطلاع ملی، انہوں نے اپنے درمیان ایک جگہ کہہ دے یا میٹنگ کہہ دے وہ رکھی اور حکومت کو اطلاع دی کہ وقت آنے سے پہلے ہی اس چیز کو روک دیں، مبادا ایسا وقت آ جائے کہ ہم حضرات آپس میں لڑ پڑیں۔ لیکن ان کی اس بات پر توجہ نہیں دی گئی۔ یہی ہوا کہ یہ حضرات ایسی بڑی بڑی گاڑیاں پارا چنار کے اندر گئی، اور پارا چنار کے اندر اگر آپ کے جانے کی کہیں توفیق ملے تو آپ اندر جاتے وقت ایسی تلاشی ہوتی ہے کہ ایک چونٹی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن اسلحے سے بڑی بڑی گاڑیاں اندر گئیں اور ان حضرات نے پہل کی لڑنے کے لیے، ان پر فائرنگ کی۔ پھر بھی بشہرہ والوں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب یہ حضرات چلتے چلتے، فائرنگ کرتے کرتے بشہرہ اہل سنت والجماعت کے علاقے کے اندر چلے گئے، ان کے علاقے کے اندر پہنچ گئے، تب جا کے انہوں نے دفاع میں ہتھیار اٹھائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حق کی فتح اور نصرت اور مدد کی۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ فائرنگ کرتے رہے، زخمی کرتے رہے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو زخمی کرتے رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سائٹ پڑی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جب یہ اندر پہنچ گئے، ان کے علاقے میں داخل ہو گئے، اب ظاہر بات ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دفاع میں ہتھیار اٹھا لیں۔ تو یہ ہے اصل واقعہ۔ آپ یہ سارے ثبوت، ایویڈنس جو ہے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب 3-4 دن تک بشہرہ سے اہل تشیع کی لاش اٹھائی گئی۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ایک آدمی ہو جو باہر کا ہو، میرے علاقے کے اندر آ کر، میرے گھر کے اندر آ کر اسلحے سے لیس ہو، اسلحے سے بھرا ہو، مجھ پر فائرنگ کرے، تو کیا مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنا دفاع کروں؟ تو پھر میرے علاقے سے آپ کی لاش اٹھائی گئی، آپ کی لاشیں میرے علاقے سے اٹھائی جا رہی ہیں اور اسلحے سے لیس لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، تو آپ بتائیں کہ غلطی کس کی ہے؟ اقدام کنہوں نے کیا؟ اور پھر یہی چیخیں مار رہے ہیں کہ بشہرہ میں جنگ بندی کی جائے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے اس بات کی۔ لیکن آئیے سنتے ہیں کہ مفتی فضل ہمدرد رافضی صاحب اس کے بارے میں کیا جھوٹ اڑاتے ہیں اور کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے جھوٹ بولنے میں اور حقائق کو مسخ کرنے میں۔ آئیے ان کی سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ پارا چنار ایک مرتبہ پھر لہو لہو ہے، بے گناہوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے پارا چنار کے اندر شیعہ سنی فساد شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ کئی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے۔ پارا چنار پھر لہو لہو ہے، بے گناہوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے حقیقت بیان کر دی کہ لہو لہو تو ہے، اور بے گناہ کون ہے؟ حضرت مفتی صاحب اس لفظ کو ایسے ہضم کر جاتے ہیں جیسے کہ دور میں کافی ہو۔ اب بے گناہ کون ہے؟ حضرت مفتی صاحب یہ بیان کرنے کی جرات نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت نے دیہڑی لگانی ہے، اور مجھے قوی یقین ہے کہ حضرت کو یہ ویڈیو بنانے پر دیہڑی مل بھی ہوگی انشاءاللہ۔ مسلک اور فرقے کے نام پر نوجوان نسل ہم سے پوچھ رہی ہے کہ اسلام تو امن کا ضامن ہے، مذہب اسلام تو امن کی بات کرتا ہے، لیکن یہ کس طرح کے مذہبی لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اسلام کے نام پر لڑا رہے ہیں؟ کس طرح سے لوگ ہیں کہ جو فرقوں کے نام کی سیاست کر کے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں؟ یہ سب کس کے نام پر؟ یہ فرقے اور مسلک کے نام پر۔ بالکل غلط کہا، جھوٹ بولا ہے۔ یہ سب کچھ اپنے دفاع کے لیے کیا ہے۔ یہ فرقہ اور مذہب تو جنگ لڑنے سے پہلے بھی تھا، یہ مسلک تو جنگ لڑنے سے پہلے بھی تھا، یہ مشرق تو جنگ لڑنے سے پہلے بھی تھا۔ تو پہلے اہل سنت والجماعت نے ہتھیار کیوں نہیں اٹھائے؟ وہ تو اس وقت اٹھائے جب آپ کے حضرات ان کے علاقے کے اندر داخل ہوئے اور فائرنگ کرتے گئے، تب جا کے انہوں نے اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھائے۔ فرما رہے ہیں کہ نوجوان ہم سے پوچھتا ہے کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن کی بات کرتا ہے، تو پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام امن کے سبق پڑھاتا ہے،
لیکن اگر کوئی اس حضرت سے پوچھے کہ مدنی زندگی میں مدنی دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے خلاف یا صحابہ نے یا بقیہ ادوار میں 1400 سالوں میں جو اسلامی جنگیں ہوئی ہے، دفاعی جنگیں ہوئی ہے، جو اسلامی جنگیں ہیں وہ چھوڑ کر جو دفاعی جنگیں ہوئی ہے، حضرت کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہاں بھی یہ فتویٰ تھوپیں گے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. جنگ بدر فلاں فلاں کے بارے میں حضرت کا کیا فتویٰ ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن کا سبق سکھاتا ہے، یا کچھ اور ہے وہاں پر؟ تو وہاں پر بھی اگر مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا ہے اور ان کے لیے ہتھیار اٹھانا جائز تھا، تو یہاں پر بھی تو اقدام آپ کی طرف سے ہوا ہے. اہل سنت و جماعت نے تو صرف اپنا دفاع کیا ہے، تو دفاع کا حق تھا. اور یہ سب باتیں میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہیں، گردش کر رہی ہیں. میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، لیکن کمال ہے کہ مفتی صاحب نے ایک ویڈیو بھی نہیں دکھائی. اگر دکھانی ہے تو وہ ویڈیوز بھی دکھا دیں جب اہل تشیع اور بشیرہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے کارنامے، تو وہ بھی ذرا اپلوڈ کر دیں، وہ بھی لوگوں کو دکھا دیں. لیکن کمال ہے کہ مفتی صاحب تو جرات کا نام کبھی سنے ہی نہیں ہے، کبھی جرات کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہیں کہ وہ ثبوت دکھا دیں. طبقے نے ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو اہل سنت والجماعت کی مقدسات کے نام پر اہل سنت نوجوان کو ورغلا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اور مستعد اور تیار ہو جاؤ. اہل سنت والجماعت کی مقدسات کے نام پر اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے. تقدس عزت ہر شخص کی ہوتی ہے. آپ رافضی ہیں، آپ رافضی ہیں. جب ایران کے صدر دھماکے میں ہلاک ہوا تھا اور اس پر حسن اللیاری نے گرفت کی تھی، آپ نے اس وقت حسن اللیاری کو جو ہے جواب دیا تھا، اس لیے کہ آپ کا ایک دنیا کا صدر، ایک معمولی صدر، آپ کے رافضیوں کا صدر، وہ اگر ہلاک ہو جائے، اس کی عزت پر کوئی ٹیچر کو چھاننے کی کوشش کرے، آپ بولتے ہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ آپ کو ورغلایا گیا ہے؟ تو اگر کوئی صحابہ کی عزت کے ساتھ چھیڑے، امہات المومنین کی عزت کے ساتھ چھیڑے، تو پھر اہل سنت والجماعت کے نوجوان اپنا دفاع کریں، تو کیا آپ یہ تعریف دیں گے کہ انہیں ورغلایا گیا ہے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ تو کیا آپ کو ورغلایا جاتا ہے جب آپ حضرت عمر، ابوبکر وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف بھونکتے ہیں؟ آپ کو ورغلایا جاتا ہے؟ آپ کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں؟ آپ کیا کفر الاپتے ہیں حضرات کے خلاف؟ آپ کو تو ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں ہے، تو کیا آپ کو ورغلایا گیا ہے؟ یا آپ کو اپنا دفاع کا حق حاصل ہے کہ آپ بولیں، اظہار رائے کریں، اظہار خیال کریں، لیکن اگلے کا دل کا بھی پاس رکھیں، حقائق کو بھی بیان کریں؟ تو کیا ہم یوں کہیں کہ آپ کو ورغلایا گیا ہے؟ اگر نہیں تو جب اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں نے اپنا دفاع کیا تو انہیں کیوں ورغلایا گیا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مستقل اور پائیدار امن اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے اندر ہماری ریاست پاکستان کی مقتدرہ وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. مستقل اور پائیدار امن اور اس مسئلے کو مکمل حل نکالنے کے لیے ریاست پاکستان کی مقتدرہ یہ کمزور نظر آتی ہے، ناکام نظر آتی ہے. ہر کس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حکومت نے، گورنمنٹ نے آگے ابھی بھی تو ذکر کروایا ہے، ابھی بھی تو اتحاد کروایا ہے، اور پہلے بھی حکومت اپنا کام نبھاتی رہی ہے. وہ وقتاً فوقتاً آ کے جو ہے وہ جنگ بندی کرتی رہی ہے، جدے کروا کے صلح کرواتی رہی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے ہی اقدام کیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں نے اقدام کیا ہے، کبھی بھی اہل سنت والجماعت کی طرف سے اقدام نہیں ہوا، ہمیشہ آپ نے اقدام کیا ہے. تو حکومت کے اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن یہ یہاں پر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، شیعہ سنی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جناب ہم غزہ کے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر شیعہ اور سنی معذرت کے ساتھ یہاں پر بھی حقائق کو نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیعہ نہیں تھے اس میں، صرف سنی ہی تھے. شیعہ حضرات اس میں نہیں تھے، اہل سنت والجماعت کے غیر مقلدین تھے، اور غیر مقلدین تھے، دیوبندی حضرات تھے، بریلوی حضرات تھے، اور شیعہ حضرات اس میں نہیں تھے. حقائق مسخ نہ کریں، ثبوت ابھی تک سوشل میڈیا پر موجود ہے. اور یہ مولوی صاحب جس کی ویڈیو میں بھی آپ کو سناتا ہوں پشتو زبان کے اندر، ویڈیو سناتا ہوں، لیکن مولوی صاحب نے ویڈیو دکھانے کی ہمت نہیں کی، صرف آڈیو سنائی ہے. وہ آڈیو ہم بھی آپ کو سنائیں گے، پھر اس کے بارے میں آپ کا ضمیر، آپ کا فیصلہ. یہاں پر ایسے تکفیری فتوے موجود ہیں میرے بھائیوں. سب سے پہلے اس طرح کا جو مذہبی طبقہ ہے جو تکفیر کے فتوے بانٹتا ہے، عام طور پر فری میں فتوے بانٹ رہا ہوتا ہے، یہاں پر ایسے تکفیری فتوے موجود ہیں کہ جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا. حضرت مفتی فضل ہمدرد رافضی صاحب بار بار تکفیری ٹولہ، تکفیری فتوے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہم اس بات کی وضاحت کرتے چلے جائیں کہ دیکھیں
یہ خصوصاً ان کا نشانہ علماء دیوبند کو ہے، ان کا نشانہ خصوصاً اس جماعت کو ہے. یہ بار بار تکفیری ٹولے کے نام سے یہ پکار رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ دیکھیں، اگر کسی اہل تشیعوں نے، شیعہ حضرات نے اگر کوئی عقیدے اپنائے ہیں، مثال کے طور پر وہ امہات المؤمنین پر زبان درازی کرتے ہیں، ان پر تان درازی کرتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، تو یہ عقائد ہم نے انہیں نہیں پڑھائے. یہ عقائد پہلے سے انہوں نے اپنائے ہیں. اپنانے کے بعد ہم نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. ہمارے کہنے سے انہوں نے یہ عقائد نہیں اپنائے ہیں، بلکہ عقائد انہوں نے خود اپنائے ہیں. پھر ہم نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور وہ حضرت ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے عقائد مجھ سے الگ ہے. تو جب ہم نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، ہم نے ان پر کفر کا فتویٰ، ان کے کفر کو ظاہر کیا ہے، کفر کا اظہار کیا ہے، کافر قرار دیا ہے، مطلب کفر کا اظہار کیا ہے. تو ہمیں حق حاصل ہے ہم کسی کے کفر کا اظہار کریں کہ بھائی آپ کے عقائد کفریہ ہیں. تو اس نے بار بار یہ کہنا تکفیری ٹولہ، تکفیری جماعت، یہ ہو، یہ تکفیری فتوے، یہ مناسب نہیں ہے. ہم نے کسی کو اپنے عقائد، ہم نے تھوپے آپ کے سر یہ عقائد، آپ نے خود یہ عقائد اپنائے ہیں. جب آپ نے خود اپنائے تو ہم نے آپ کے کفر کا اظہار کیا ہے کہ ایسے عقائد کا حامل شخص، ایسے عقائد رکھنے والا شخص کافر ہوتا ہے. تو پھر بار بار یہ تکفیری ٹولہ، یہ مناسب لفظ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمدرد بھائی آپ فلسطین پہ بات کیوں نہیں کر رہے، وہاں پر اتنے لوگ مر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ کی OIC کہاں ہے، مسلم ممالک کہاں ہیں؟ جب فلسطین اور غزہ کی بات آئے تو میرے ساتھ ایسے ہضم کر گئے جیسے شیر مادر ہے. اپنے آپ کی OIC کہاں ہے، آپ کی وہ مسلم ممالک کہاں ہے، وہ چھوڑے اپنی جگہ پر. آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ جیسا بول آپ پارا چنار کے لیے بول رہے ہیں، تو آپ نے وہاں کیا کردار ادا کیا؟ اور انگلیاں اوروں پر اٹھا رہے ہیں، خود آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے لیے کتنی آواز اٹھائی ہے؟ آپ کے نزدیک تو سب برابر ہے، چاہے اہل تشیع ہو، چاہے مسلمان ہو، جو بھی ہو. تو کتنے علماء شہید ہوئے ان دنوں میں، آپ نے کس کے حق میں بیان دیا، کس کے لیے بولے؟ آپ تو سب برابر کیسے آپ کے یہاں؟ کہ مولوی صاحب کیا کہے جا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کس طرح لوگوں کے جذبات کو یہ ابھار رہے ہیں اور دوسروں کو قتل کرنے کی یہ دعوت دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزتمندوں اور عیدن کو پر میں جنسے کے شرپسند ہو، دہشت گرد ہو، تخریب کار ہو. اچھا، یہ مولوی صاحب سارا الزام شیعوں کے اوپر لگا رہے ہیں اور ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. آگے دیکھیے گا کہ یہ ان کو اور مزید کیا کہتے ہیں. یہ مولوی صاحب سارا الزام شیعہ حضرات پر لگا رہے ہیں، ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. آگے دیکھیے گا کیا کہتے ہیں. تو صاحب جی، پورا شان نزول ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، پس منظر اس لڑائی کا بیان کر دیا کہ غلطی کس کی ہے، اقدام کس نے کیا، پہل کس نے کی. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں، کیوں حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں شیعہ مات سمجھ رہے ہیں اس کو. اور یہ مولوی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی گستاخی ہوئی. اور مولوی صاحب اگر صحابہ کرام کی گستاخی ہوئی بھی ہے، مان لیتے ہیں، تمہارا کیا کام بنتا ہے ہتھیار اٹھانے کا؟ صحابہ کی گستاخی ہوئی مان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. مولوی صاحب، مفتی رافضی صاحب ایران کے صدر کے خلاف حسن اللہ یاری کے بیان پر آپ نے کیا کہا؟ آپ اتنے آگ برپا ہو گئے، آپ کے اندر آگ لگ گئی کیونکہ دھاڑی لگائی تھی آپ نے. وہاں تو آپ نے اس کو جواب دیا، لیکن صحابہ کی گستاخی مان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. اپنے رافضی ہونے کے ثبوت مت دیجیے، ہم مانتے ہیں آپ کو. پھر اسی طرح سے ایک ویڈیو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر حسن اللہ یاری صاحب، ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، جس میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے بارے میں نامناسب الفاظ کے اندر تبصرہ کر رہے ہیں. مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی، اور ان کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک محقق انسان ہے، لیکن انہوں نے. آپ کون ہوتے ہیں ہتھیار اٹھانے والے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں اس پہ سوال اٹھانے والے؟ ریاست کو چاہیے وہ گرفت کرے، وہ پوچھے، لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا. انہوں نے پہلے باقاعدہ اعلان کیا کہ ان لوگوں کو آنے سے روک دیا جائے، وقت سے پہلے روک دیا جائے، مبادہ ایسا وقت آ جائے آپ اس میں لڑ پڑے. پھر انہوں نے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے ہیں. اپنا دفاع کے لیے کیا کریں؟ بس گولی کھاتے جائیں، مرتے جائیں، شہید ہوتے جائیں. یو لعین، یہ طریقہ ہے. یو ابلیس، یو مشرک، یو کافر، یو دجال، یو جہنمی. دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دے اصحاب رسول رضی اللہ تعالی اجمعین و اہل بیت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شام کے بدترین غلیظترین گستاخی وکر. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ لعین، مرتد، کافر، جہنمی. جب یہ مولوی صاحب
لوگوں کو اس طرح کی درس دے کے اوپنلی کسی کو مرتد، لعین، جہنمی کہے تو اس کا سننے والا اسٹوڈنٹ کیا کسی کو جہنم رسید نہیں کرتا؟ اور جب آپ ایسے اوپنلی حضرت ابوبکر اور عمر وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین پر فتوی بازی کریں گے تو کیا آپ کے تلامذہ اور شاگرد رشید اسی زبان استعمال نہیں کریں گے؟ آپ اپنے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ آپ کا ٹولہ ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹ پڑھ لے کریں کبھی کہ آپ کا ٹولہ سیدنا عمر و ابوبکر رضی اللہ عنہما کی شان میں کیا کیا بکواسات کرتا رہتا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں حضرت نے بھی کوئی نصیحت فرمائی ہے کہ نصیحت کے لیے ہم بھی ملے ہیں آپ کو؟ اهل تشیع کو مانس کے دے آلتا مسلمانوں تا دور دیر کام دے سلور طرف تا دا دہشتگر و تخریقور اغون آبادی و سلور طرف بھی شریف باندے حملہ دے نمو سرکور تا دا اپیل کو چکتن نغوڑی چک پرمدی یوری بیا پولینو کو لمبیگی نو دا جنگ پوری طور پر باندے باندتا مو بیشرا دی چارہ ہم کرم باندی نشکر یخے و اہل سنت والجماعت غیور بہادر نجوانو تا زدہ اپیل کو اما چی تو سے تیار شو ہر سڑے خپل خپل زویتا زون برسو خدا نخواستا ایوانی ما وکیا وشوا و خبر چپیخ شوا چی بیا دشمن تا وخ موت زوا بیا و چی دشمن بیا پا دخپلی کڑو باندی خیمان شی چی آخ دم سر چوشو نو عزتمندو مو شر و فساد اهل سنت والجماعت کلا شر و فساد جنگ و جگڑا دین پیول نغوڑی کو لیکن دی خپلی دفاع حق چی کم دے دا متحصل دے مو دستورن قانونن آئینن رواجن رسمن دی خپلی دفاع حق لرو نمو اهل سنت والجماعت زدہ اپیل کوما چی تبیخ شا بیدار شا و تیار شا ملگرو پختنو لگا یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے یعنی سنیوں کی، اور چاروں طرف سے دہشت گرد شیعہ آباد ہے، یعنی ان کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، مسلمان ہی نہیں کہتے ان کو، مسلمان ہی نہیں مانتے انہیں، یہ حالت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی نوجوان تیار رہیں، چوکس اور چکنا رہیں، مستعد رہیں، کبھی بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اور پھر ہم دشمن کو جواب۔ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ مفتی صاحب کا میدہ ماشاءاللہ جھاڑیاں لگا کر کھا کر بڑا مضبوط اور طاقتور ہو چکا ہے، ہضم کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ ایک پورا بیان آپ نے سن لیا، پورا بیان ہضم کر لیا مفتی صاحب نے، لیکن وہ جو ایک جملہ تھا وہ آدھا کاٹ کر کہ اہل سنت کے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، وہ بھالا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب خود ہی وہ ایک مصرع ہے کہ مطلب وہ شکاری اپنے ہی جال میں خود پھنس گیا، خود ہی آڈیو سنائی، وہ بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ اہل تشیع کی طرف سے ہم پر بمباری کے وہ ہے، ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، وہ الفاظ کہہ رہے ہیں، ہم سنیں، ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو روکا جائے، یہ نہ کیا جائے۔ اب خدا نخواستہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو جو بوشہرہ کے نوجوان ہیں، نقشہ پھر دیکھ لیں، یہ مسلمان کی تعداد میں کم ہیں، ارد گرد سارے اہل تشیع ہیں، تو ہمیں مجبوراً آئیناً قانوناً رسماً رواجاً ہر طرح سے اس کی مدد کرنی پڑے گی، ورنہ یہ لوگ تو صفحہ ہستی سے مٹانے کے چکر میں نیت سے آئے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے اپیل کی، مفتی صاحب اس بات کو ہضم کر گئے، وہ کھا گئے، شیر مادہ سمجھ کر پی گئے، پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، مفتی صاحب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ مفتی صاحب کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو ہم اپنے دفاع کے لیے ہم ایسا کریں گے۔ مفتی صاحب یہ الفاظ بھی کھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان نوجوانوں کے اہل سنت والجماعت نوجوانوں کو بتا رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا میدہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہضم کرنے کی صلاحیت ہے، اور خصوصاً حقائق آپ ہضم اور مسخ کر سکتے ہیں، ہم میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی راستے پر چلائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔